حي على الفلاح. کہتے جی کہ ولی بننے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ میرا بھائی پہلی بات تو یاد رکھو کہ ہر مومن ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کے دوست ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ باقی یہ ہے کہ جتنا آدمی رزق حلال اور صدق مقال پہ زور دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ سے زیادہ ولایت کا مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ سب سے اہم چیز ہے رزق حلال اور صدق مقال، اور اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ آدمی اگر حضور کی امت کے لیے دعائیں مانگتا رہے کہ اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ولی بناتے ہیں۔ میرا بھائی، مدینے کی مٹی شفا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ صرف ایک خاص وادی کی مٹی شفا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، پورے مدینے کی مٹی شفا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قاضی عیاض نے اپنی کتاب میں رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تم مدینہ منورہ آؤ، ہوا چل رہی ہو اور مٹی اڑ رہی ہو، تو اس کو اپنے بدن پہ اور اپنے چہرے پہ آنے دینا، کیونکہ غبار المدینہ شفاء من البرص والجذام، مدینے کا غبار اور مٹی جو ہے جس کے چہرے پہ آئے گی، اللہ اس کو برص اور کوڑ کی بیماری سے محفوظ رکھیں گے۔ تو اس وجہ سے علماء نے کہا کہ شفا ہے۔ اور دوسری جو صحیح حدیث ہے، جب صحابہ سارے بیمار ہو گئے مکے سے آنے کے بعد، تو حضور نے ان کو تعلیم دی کہ اپنی یہ انگلی جو ہے اس کو لب پہ رکھو، اور پھر اس کو مدینے کی مٹی پہ رکھو، اور پھر اس کے بعد کہو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، اور اس کو چاٹ لو۔ تو جب صحابہ نے کیا تو سب کو شفا ہو گئی۔ تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ شفا ہے۔ مدینے کی کھجور بھی شفا ہے، عجوہ بھی شفا ہے۔ باقی لے جانے کے لیے کوئی حکم نہیں ہے، لیکن کوئی اگر اسی نیت سے لے جائے انشاءاللہ تو اللہ ان کے لیے بھی شفا کا ذریعہ بنائیں گے۔ میرے دوست کے والد جو ہیں وہ سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تو یہ آیت اگر 100 دفعہ روزانہ پڑھا کرے تو اللہ اس کو دمے کی اور سانس کی بیماریوں سے بچا لیں گے۔ طواف کر رہے ہیں اور اذان ہو رہی ہے تو اذان کا جواب دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں۔ مسجد الحرام جو ہے، سارے مکہ جو ہے، سارے حدود حرم کا نام ہی مسجد الحرام ہے، اس لیے ہر جگہ ایک کا لاکھ ہے۔ اور اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 25 لاکھ ہے، اور کعبے میں آ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ 27 لاکھ ہے۔ میں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے طواف کیے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ ان کو اجر عطا فرمائے۔ اگر ہم 2 رکعت واجب الطواف پڑھ رہے ہیں اور عورت آگے کھڑی ہو، کوئی حرج نہیں، نماز ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایک نماز، یعنی آپ بھی فرض پڑھ رہے ہیں، وہ بھی فرض پڑھ رہے ہیں، اس میں آگے نہ ہو۔ وہ اپنی نماز پڑھ رہی ہے، ہم اپنی پڑھ رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ تسبیح مصلی کو طواف کراتے ہیں، بندے کو کراؤ، تسبیح مصلی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں حجامہ کا کام سیکھا ہے، اور میں کسی اچھے کلینک میں ابتدا، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، حجامہ سنت ہے اور شفا ہے۔ انٹرنیٹ پر جو پیغمبروں کی ویڈیو
اور قبریں دکھاتے ہیں، بالکل ناجائز ہے اور بالکل جھوٹ ہے۔ اگر ایک شخص جہاد کے لیے گیا، دشمنوں نے گرفتار کر لیا، اب ان کے عذاب سے بچنے کے لیے خودکشی کر سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہوا۔ خودکشی حرام موت ہے، وہ اپنی شہادت کو حرام موت میں بدلنا چاہتا ہے۔ اگر عمرے پہ آئے تھے لیکن موقع ملا حج کر لیا، الحمدللہ سب جائز ہے۔ بہرحال آپ پریشان ہیں، آپ کی چوری ہوئی، ہم دعا کریں گے اللہ آپ کی مشکلات کو حل کرے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ویسے ان حالات میں انا للہ و انا الیہ راجعون کی ایک تصویر روزانہ پڑھا کریں تاکہ آپ کو صبر ملے اور اس کا بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ میں نے طواف اور سعی کے بعد حلق کرانے سے پہلے لیکوڈ صابن سے ہاتھ دھو لیے، 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ میری بیٹی پر جنات کے اثرات ہیں، سورۃ البقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے وہ سنا کرے، انشاءاللہ سب جنات جادو سب ختم ہو جائے گا۔ بیت اللہ شریف کو چومنا کیوں منع ہے؟ حضور نے نہیں چوما اس لیے منع ہے۔ جہاں حضور نے چوما ہے وہ سنت ہے، نہیں چوما تو منع ہے۔ مقام ابراہیم کو حضور نے نہیں چوما، حجر اسود کو چوما ہے۔ اسی لیے حضرت عمر نے اعلان کیا تھا کہ میں آپ کو کبھی نہ چومتا، لو ما قبلک رسول اللہ، اگر حضور آپ کو بوسہ نہ دیتے۔ آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کریں، ہم بھی دعا کریں گے اللہ اس کو صالح بنائے، اللہ سب مسلمانوں کے بچوں کو اچھا بنائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ میں نے حج کے بعد شرعی پردہ شروع کر دیا ہے، میرے شوہر کہتے ہیں پردہ چھوڑ دو۔ شوہر کی بات اس بات پہ نہ مانیں جو اللہ کو اور رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ احرام کی چادریں اب جو ہمارے پاس ہیں، جس مرضی ہے جس کام میں لگاؤ، چادریں ہیں اور کیا ہے۔ زمزم کا پانی اگر ہم کسی کافر کو پلائیں کوئی حرج نہیں ہے۔ کافر بھی تو زمزم پیتے تھے نا مکے میں، ابو جہل اینڈ کمپنی کون سا پانی پیتے تھے؟ آب زمزم سے وضو کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، پاؤں بھی دھو سکتے ہیں۔ امام مسجد جو ہیں عورتوں کو سامنے بٹھا کے بالکل تعلیم نہیں دے سکتے۔ اگر عورتوں کو پڑھانا ہے تو عورتیں پردے کے پیچھے ہو۔ طواف کر کے رکھ لیا جائے، کہاں رکھیں گے؟ کسی صندوق میں یا الماری میں؟ یہ عجیب بات ہے کہ طواف کر کے رکھ لیا جائے، کیا رکھ لیا جائے؟ طواف کرو، دعا کرو، بس طواف رکھ لے، سال کے بعد دعا کرے گا۔ شیطان کو کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ یہ سنت ابراہیم الخلیل ہے، اور پھر حضور نے ماری ہے، سنت حضور پاک بھی ہے۔ تیسرے چکر میں 40 قدم پہلے وضو ٹوٹ گیا، مکمل نہیں، وضو کر کے وہیں سے سارے چکر پورے کر لے، طواف ہو گیا الحمدللہ۔ میں محرم کے ساتھ حج پہ آئی ہوں، لیکن طائف سے عمرہ جو ہے قافلے کے ساتھ کیا، آپ کو بغیر محرم کے نہیں جانا چاہیے تھا، جو ہو گیا اللہ معاف کرے۔ میں بیمار ہوں، اللہ ہر بیمار کو شفا دے اور سب کی پریشانیاں دور کرے۔